بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام صحت زندگی لے کے پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے جناب. منگل سے جمعرات 3 دن 4 بجے ہم لوگ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں صحت کی, بات کرتے ہیں بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں, بات کرتے ہیں بیماریوں کے مینجمنٹ, اور سب سے اہم مقصد جو ہمارے پروگرام کا ہے وہ یہ ہے کہ پریونشن, جو کہ پوری دنیا میں مختلف بیماریوں کے سلسلے میں پریونشن پہ کام کیا جا رہا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے لوگوں کو بچا لیا جائے, ان کو بتا دیا جائے, ان کو پتہ ہو لوگوں کو کہ جی یہ اس بیماری کی علامت ہے, اور اگر میری یہ لائف سٹائل یا اگر میرا یہ کھانے کا روٹین ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, یا اگر میں تمباکو نوشی کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. تمام چیزوں کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی سلسلے میں ہم لوگ مختلف موضوعات لے کے آتے ہیں پروگرام میں. آج بھی بڑے اہم موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. بڑی آنت میں بہت سے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں, اس میں خون آنا بڑی آنت سے, کینسر ہوتے ہیں بڑی آنت کے, کانسٹیپیشن ہوتی ہے لوگوں کو, اور بھی بہت سی چیزیں. بہت اکثر جو ہے یہ چیزیں کم ڈسکس ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ٹریٹمنٹس میں تھوڑے پرابلم آتی ہے, اور کافی دیر کے بعد ہم لوگ ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جس پہ آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر انوار احمد. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کولو ریکٹل سرجن ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر آ کے بات کریں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جناب یہ جو بلیڈنگ ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اور کیا یہ خطرناک ہے, اور جو ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, اور یا اگنور کرنے کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تمام چیزیں ان پہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی ہماری. آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کال کریں 0512321200, یا دوسرا نمبر ہمارا ہے 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں, کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف, گفتگو کا آغاز کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. سرجنز ویسے کافی بیزی ہوتے ہیں لیکن تھینک یو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر بتا دیجیے گا کہ کولو ریکٹل کینسر پہلی بار میں نے سنا ہے, تو لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی جناب آپ کون سی ڈومین کور کر رہے ہیں, اور کون سے پیشنٹ آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر پاتے ہیں, اور کون سے پیشنٹ آپ کے پاس ہیں پلیز. ٹھیک ہے جی, آپ نے جیسے کہا میں کولوریکٹل سرجن میری اسپیشلٹی ہے, اور پچھلے تقریباً 15 سے 20 سال میں آپ دیکھیں گے پورے ویسٹرن ورلڈ میں ایک کانسیپٹ آ چکا ہے سب اسپیشلائزیشن کا. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ یہ ہے جی کہ اب وہ جنرل سرجن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, جو سرجن جو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کام کر لیتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ یہ ہے کہ ہر ایریے کا ایک اسپیشلائزڈ سرجن ہے, اور اس کا بہت اچھا ایویڈنس ہم نے دیکھا ہے جی کہ جو لوگ ایک اسپیشل فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے آؤٹ کمز ان کے پیشنٹس کے مچ بیٹر ہیں. ظاہری بات ہے بالکل. تو کولوریکٹل جو ہے یہ آپ کی جو بڑی آنت اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلے جو ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ سب اسپیشلٹی ہے. تو اس میں جو ہے بہت ساری کامن جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں, جیسے کہ بواسیر ہو گئی, یا کوئی اس ایریا میں آپ کے پرابلمز ہیں, یا اگر سیریس چیزوں کی طرف جائیں تو یہ بڑی آنت کا کینسر اور ان کی ٹریٹمنٹ. تو یہ اب چیزیں بہت اسپیشلائز ہو چکی ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ڈومین ہے کولوریکٹل سرجری. زبردست. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کامنلی اس سے پہلے کہ ہم لوگ پرابلمس کی طرف جائیں یا بلیڈنگ کا جو ٹاپک آپ نے کہا, ویسے کامنلی آپ کیا اہم بیماریاں دیکھتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آنتوں کی بیماریاں ہیں؟ جو سب سے کامن ہے نا جی وہ ہے یہ ایک تو بواسیر جسے ہم کہتے ہیں پائلز. جی پائلز. اور اس کے علاوہ ایک ہمارا ایک میڈیکل ٹرم میں یوز کر رہا ہوں, اسے کہتے ہیں فسچولا, پیری اینل فسچولا. فسچولا ایک انفارچونیٹلی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کہ مریض کو لگتا ہے ایسے جیسے ایک پھنسی سی بن گئی ادھر. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی بس اس کو یہ پھٹ جائے گی تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, اور لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا اندر آپ کی بڑی آنت کے ساتھ کنیکشن ہوا ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں فسچولا. تو یہ تو وہ بار بار ان کو لائف کو اریٹیٹ کرتے ہیں, ڈسٹرب ہوتی ہے لائف. تو دس از اندر کامن تھنگ جو کہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب سرجیکل, ویسے ہم دیکھتے ہیں 2 طریقوں سے ٹریٹمنٹس ہیں کہ دوائیوں کے ذریعے, سرجیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر کن بیماریوں کے آپ لوگ کرتے ہیں؟ اب ایون جیسے ہم کامن, جیسے میں نے آپ کے سامنے ہیمروئڈز یا اس کی ذکر کیا, اس کا ایکچولی آپ سمجھیں 75% آف دا ٹائمز ہم سرجری کیے بغیر ٹھیک ہے پیشنٹس مینیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بہت جب ایسی سٹیج آتی ہے جب ہم کہتے ہیں جو مینجمنٹ ہم بغیر سرجری کے نہیں کر سکتے, وہ ایک سارٹ آف ایک سرجری کو ہم وی ڈونٹ یوز سرجری ایز اے فرسٹ آپشن. ٹھیک ہے.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ اب نے فسچولا کی بات کی, اس میں اگر آپ نے سرجری نہیں کروائی اور ٹھیک سرجری تو پرابلم کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ ٹھیک سرجری کی آپ نے بات بڑی اچھی کی, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے پائلز کا آپریشن کروایا اور اس کی وجہ سے بڑا ہمارا جو ہے چیزیں خراب ہو گئیں بجائے اس کے کہ ٹھیک ہو, اور بڑی ایک قسم کے جو ہے وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ پائلز کا بدنام ہے قسم کا. بالکل صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ سرجری نہ کروائیں, سرجری سے وہ جیسے ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کینسر کی سرجری کروائی تو اس سے کینسر پھیل جائے گا, بہت سی کانسیپٹ اس طرح کے پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف, بلیڈنگ جو آپ نے کہا, بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے, اور پہلے تو یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کہ کیسے ہمیں پتہ کیسے چلے گا بلیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر میں اس لیے چاہ رہا تھا اس ٹاپک کو ڈسکس کریں, لوگ اس کو ذرا ہچکچاتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. جی بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے جی آپ جب بھی ٹوائلٹ جائیں آپ اپنے دیکھ لیں گے کہ آپ کو بلڈ یا تو بڑا آبویس بلڈ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو نظر آ گیا. دوسری ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں ٹیشو پیپر سے کسی, اس پہ بلڈ لگا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو کازز ہیں وہ کامن کازز جیسے کہ ہم نے بھی ذکر کیا, پائلز اور ہیمروئڈز بھی ہو سکتے ہیں, موسٹلی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ریئرلی کینسر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلیڈ کے ساتھ کوئی پین وغیرہ بھی ہوگا یا کوئی اور ڈسکمفرٹ بھی ہوگا کہ مثلا یہ میں عام لوگوں کے لیے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ہے, بہت سے لوگ بہت زیادہ توجہ نہیں کر پاتے, تو کوئی ایسی ڈسکمفرٹ پیٹ میں یا آنتوں میں مڑوڑ اس طرح کی بھی کوئی چیز دیکھنے میں ملتی ہے؟ جو ڈسکمفرٹ ہے وہ آپ کو ہیمورائڈز یا پائلز کے ساتھ نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو پین ہو رہا ہے اور بلیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایک ٹیئر جسے ہم فشر کہتے ہیں, زخم بن جاتا ہے. جی وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے, ایک اور ڈفرینٹ ڈیزیز ہے. اچھا, اور اس میں بھی وہی پہلی آپشن ہے, پہلے میڈیکل آپشن ہے, اور پھر اگر نہ ہو تو اس کے لیے سرجیکل آپشن. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بلیڈ ہو گئی تو اس کے بعد پہلا اسٹیپ کیا ہے, ہم ٹیسٹ کروائیں اپنا؟ پہلا سٹیپ یہ ہے جی اس میں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. آئیڈیلی وہی والی بات ہے, کولوریکٹل اسپیشلٹی کے پاس آئیں, ان سے ڈسکس کریں کہ یہ کیا ہے, اور وہ آپ کو جب اسیس کریں گے تو وہ سم ٹائمز آپ کو ٹیسٹ, کیمرہ ٹیسٹ جسے ہم سم ٹائمز کولونوسکوپی کہتے ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا اگر پیشنٹ کے اندر کوئی رسک فیکٹرز ہیں, کیونکہ ہماری نا ڈاکٹروں کی نا سوچ بڑی عجیب سی ہوتی ہے. ہم پہلے سوچتے ہیں جی سب سے ورسٹ چیز کہ ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں یار کینسر تو نہیں ہے, اس کو پہلے نکال لیں, سب سے پہلے اس کو نکالتے ہیں ہم, پھر ہم کامن چیزوں کی طرف. یہ ایسے ہماری مائنڈ کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. اچھی بات ہے کہ مثلا جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن گڈ نیوز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے 100 پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو بلیڈ ہے, ان میں سے 97 کو کینسر نہیں ہوتا. چلیں, اچھی بات ہے. صحیح. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب جنرلی اسپیکنگ ہمارے ملک میں کولون کینسر بڑھ رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی, یہ جو لاسٹ پبلش ہوئی تھی رپورٹ, اس میں ہمارے ملک میں کولون کینسر واز دا 7th لارجسٹ کینسر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اگر آپ اس کو یو کے سے کمپیئر کریں تو یو کے میں جو کولون کینسر ہے وہ 3rd نمبر پہ ہے. اچھا, لیکن اس میں اب میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں, ہمارے پاس رپورٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے, رجسٹری اتنی اچھی نہیں ہے, تو مے بی اٹ از ایون ہائر دین 7th. بالکل ایسا ہی ہے, جو بھی گزاری بات ہے, کوئی ریسرچ اور اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب 1 بائی 1 ہم پائلز پہ آ جاتے ہیں, پائلز کی بات کر لیتے ہیں. کیا پائلز ہوتا کیا ہے اور اس میں پھر بلیڈ کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جی پائلز نارمل ہماری جو میکنزم ہے نا, ہمارا جو بڑے پیشاب کے جگہ کے وہاں پہ ایک سمجھیں دیز آر لٹل کشنز ہیں یہ. ٹھیک ہے, اور ان کا ایک نارمل رول ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی آپ نے ہارڈ سٹولز پاس کیا یا کانسٹیپیشن ہوئی تو وہ کشنز جو ہیں ان میں تھوڑا سا ٹیئر ہوگا, وہ بلیڈ کریں گے. بالکل ٹھیک. اب اگر یہ سسٹم بار بار چلتا رہے تو وہ پھر کشنز جو ہیں بار ٹراما کے بعد بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائمز وہ باہر آپ کو پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر آئی, اس کو عام زبان میں موقع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی موقع آ گئے جی. ٹھیک ہے, صحیح. اور اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انیشیل سٹیجز میں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو بلیڈ ہو رہی ہو انیشیل سٹیجز میں کنسلٹ کر لیں تو یوزلی ہم لائف سٹائل چینجز ایڈوائز کرتے ہیں. لائف سٹائل چینجز یہ ہیں کہ پانی خوب پئیں, ٹھیک ہے, میک شیور کریں کانسٹیپیشن نہیں ہے, آپ کا سافٹ اسٹول پاس ہو رہا ہے, یہ لائف سٹائل چینجز کی طرف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام میں, اس وقت گفتگو آگے بڑھے گی. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر انوار احمد کی. ڈاکٹر صاحب کولوریکٹل کولوریکٹل سرجن ہیں اور ڈاکٹر صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کہ بلیڈنگ
بڑی آنت کولون یا ریکٹم میں اگر بلیڈنگ آ رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہم لوگ پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. لائیو ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کریں 0512321200 پر. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر انوار احمد ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کولوریکٹل سرجن ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی اہم موضوع پر جس پہ بہت ریئر ڈسکشن ہوتی ہے بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بڑی آنتوں میں زخم، بڑی آنتوں میں پائلز ہو جانا، کینسر، اس کی وجہ سے بلیڈ ہونا، یہ تمام چیزیں جو کہ اکثر جو ہے اگنور کی جاتی ہیں ہمارے یہاں، اور جب تک مسئلہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ نہیں جاتا تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. اس تمام موضوع پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پائلز کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ پائلز ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمیں دیکھنے ملتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو کال کریں 0512321200 اور 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں. کال کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے، ہم لوگ گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب پائلز کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا دوبارہ. آپ نے کہا کوشنز ہیں بیسکلی، ان میں جو ہے وہ زخم وغیرہ ہوتا ہے. جی، اینل کوشنز ہیں اور وہ اگر ہارڈ سٹولز بار بار ٹراما ہوگا تو وہ وہاں پہ ایک پرابلم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ بلیڈنگ بڑی کامن ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ پیشنٹ جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے 97% آف دا ٹائمز وہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوتا. اور پائلز کو بھی اگر آپ انیشیلی ایڈریس کر لیں، لائف سٹائل چینجز، اچھا، اور سم ٹائمز اگر وہ تھوڑے سے بڑے ہوں تو ہم کلینک کے اندر ہی کچھ ایک کرتے ہیں، بیسیکلی بینڈنگ کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ربر بینڈ لگا دیتے ہیں. اچھا. اور وہ پائلز پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد شرنک کر کے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر یہ اسٹیج سے آگے چلے جائیں تو پھر سرجری از دی آپشن. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم انشاءاللہ یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں شفا میں نئی ایک ٹیکنیک ہے جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں THD. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ٹریڈیشنل طریقہ سرجری کا یہ ہوتا تھا جی کہ ہم ہائمروئڈز کو اور پائلز کو کاٹتے تھے، کٹ کرتے تھے. اچھا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس ایریے میں اگر کٹ لگا اور زخم ہوا ہو تو کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی جی. تو اب ہم یہ انشاءاللہ نئی ایک سرجیکل ٹیکنیک سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں کٹ کے بغیر پائلز کو ٹریٹ کیا جائے گا. اس میں ہم یہ ایک ڈاپلر ہوتا ہے، آرٹری جہاں پہ آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ اسٹچ لیں گے اینڈ کوئی کٹ نہیں لگانا پڑے گا. زبردست. ہاں جی. تو انشاءاللہ یہ شفا میں سٹارٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، پائلز کے سرجیکل آپشن پہ آپ نے بتایا بات کی. لوگ کافی گھبراتے ہیں پائلز کے سرجیکل آپریشن کے سلسلے میں. بہت سی وجوہات ہیں، کلچرلی تھوڑا سا چیزیں ہیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ بڑی ایک اکثر لوگوں سے جو رزلٹ اس کے سننے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بڑا جو ہے کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا، خراب ہو گیا اور زیادہ تکلیف ہوئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اس میں بیسک انڈرسٹینڈنگ اور وہ کہتے ہیں نا جی رائٹ پیشنٹ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹریٹمنٹ دینا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے پائلز اتنے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تو اس میں ٹریٹمنٹ سرجیکل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے سرجری کی. صحیح ہے. اس میں اگر آپ سرجری کریں گے اور اس میں زخم جو دیں گے پیشنٹ کو وہ کہے گا یار یہ تو زیادہ مصیبت مجھے ڈال دی آپ لوگوں نے. صحیح. اس کا خیال رکھنا، اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ رائٹ پیشنٹ سلیکشن جو ہے نا، پیشنٹ رائٹ ہو، اس کے لیے ٹریٹمنٹ رائٹ ہو اور اس کی صحیح ٹائم پہ وہ ٹریٹمنٹ کیجیے تو ان ساری چیزوں سے یہ سارے مسئلے اوائڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. صحیح. تو اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب کہ جو ہے وہ پیشنٹ سلیکشن اور جو ہے ڈائگنوسس وغیرہ میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر رزلٹس میں پرابلم نہیں ہوگا، رزلٹ میں پرابلم بھی نہیں ہوگا. اور میرے پاس بہت سارے پیشنٹس، میں پچھلے 17 سال سے UK میں تھا، اور جب بھی UK میں میں نے الحمدللہ ٹریٹمنٹ پیشنٹس اکثر جو تھے وہ واپس آ کے، آپ یقین تقریباً 98% واپس آ کے کہتے جی ہماری تو زندگی بہتر ہو گئی ہے. اچھا. بیکاز وہی والی بات ہے، ہم جو ٹیکنیک یوز کر رہے تھے اس میں کوئی چیز کٹ نہیں لگ رہا تھا. اچھا. پیشنٹ کو زخم ہی نہیں ہوتا تھا. سو ابھی ہمارے پاس پبلشڈ ریزلٹس ہیں جن میں یہ جو پیشنٹ تھے ڈے 4 پہ، چوتھے دن they were back to their normal work compared to جو اوپن ٹیکنیک تھی جس میں تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے تکلیف ہے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے اس جگہ پہ، زخم کا خیال بھی رکھنا ہے.
वेरी डिफिकल्ट एरिया टू लुक आफ्टर। बिल्कुल ज़ाहिर बात है। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा वैसे जनरली स्पीकिंग पाइल्स को लेके, हेमोरॉइड को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं, बड़ा अरसा लंबे लंबे अरसे तक लोग 10-10 साल तक जो है कोई हकीमों की दवाइयाँ ले रहा है, कोई होम्योपैथिक ले रहा है। नो डाउट अगर वो ठीक दवाइयाँ हों तो वो भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये कि बहुत बेचारे लोग तंग होते हैं। तो ये मसला आप गारंटी कर रहे हैं कि जनाब अगर कंसल्ट किया जाए आपसे और आप राइट पेशेंट हैं, हम सर्जरी करेंगे। और जैसे आपने अभी ये नई सर्जरी के बारे में बताया THD, नाजरीन भी सुन लें कि THD सर्जरी है जो कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नई हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इसकी वजह से ज़ख्म बेसिकली नहीं होगा, कट नहीं होगा उसमें। बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम लोग को आजकल कहते हैं जी लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हो रहा है, बड़ा जो है कट नहीं लगाया जा रहा है, तो ये भी उसी टाइप आप समझ लें उसी डोमेन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट। लेप्रोस्कोपी हम यूजुअली एब्डोमेन के अंदर करते हैं, कैंसर के लिए मैं करता हूँ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, और उसमें कट कम होता है, अगेन बेटर रिकवरी है, पेशेंट्स आर गेटिंग बैक टू वर्क अर्लियर, तो ये फायदे हैं लेप्रोस्कोपी। पाइल्स के अलावा डॉक्टर साहब और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लीड का रीज़न जो बनते हैं? जी ब्लीड का जो अगेन मैंने कहा एक तो ये कॉमन एंड ट्रीटेबल कॉज है, फिर दूसरा भी जो है थोड़ा अनकॉमन है लेकिन कैंसर। ठीक है। अगेन सीरियस प्रॉब्लम है, और द अर्ली द पेशेंट्स विल टेक एडवाइस, उसमें हम उनको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं अगर हम अर्ली ट्रीट करें। और मैं जैसे कि मैंने बताया उसको लेप्रोस्कोपिकली करेंगे, और लेप्रोस्कोपिकली जब करते हैं तो पेशेंट्स की आउटकम इस तरह भी बेहतर होती है कि वो दे आर अप एंड अबाउट क्विकर। ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं। तो लेकिन हम ब्लीड की तरफ अगर आते हैं तो मैं ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि अगर किसी को ब्लीड हो रहा है ना, तो उसको ऐसे इग्नोर ना करें, बस शर्माएं ना कि यार मैं किससे बात करूं या क्या करूं, और ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और आइडियली आप जो स्पेशलिस्ट हैं जो कोलोरेक्टल से डील करते हैं उनके पास आएँ, वो आपके अप्रोप्रिएट टेस्ट्स करेंगे, और उससे ये होगा कि कम से कम हम आपको एटलीस्ट एक एश्योरेंस मिल जाएगी यार कि कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं, चलो हेमोरॉइड है, ठीक है, मैं ये कर लूँ, लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ या कुछ ये कर लूँ। सही। तो एक आपको मेंटल रीअश्योरेंस, मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये काम चलता रहे तो आप कहेंगे यार पता नहीं ये तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे। वैसे भी जैसे कि आजकल कोलोन कैंसर पाकिस्तान में आप सुनने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। डॉक्टर साहब ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम में, या इस पूरे रीजन में कौन से एरिया के ज़्यादा कैंसर हो रहा है? कोलोन ही का ज़्यादा हो रहा है? जी, कोलोन और रेक्टम आप समझ लें तकरीबन लास्ट 15 सेंटीमीटर्स को आप कहते हैं रेक्टम, उससे ऊपर सारा कोलोन है। ठीक है। तो यूजुअली आपको ये रेक्टम और कोलोन दोनों में मिलता है, अगर आपने उसको कहना आप समझ लें, अगर इक्वली आप डिवाइड करें। लेकिन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना, वो वहाँ पे बेहतर होंगी जहाँ पे आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, नंबर एक, जो उसी को डील करता है। ये नहीं कि वो ऊपर भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, उसको भी, नंबर वन। और नंबर टू, जब इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाता है, जैसे हम लोग अब शिफा में हम एक मिल के हर हफ्ते 2 हमारी वो होते हैं ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्जन। हम सब हर पेशेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जी इस पेशेंट के लिए ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक कंसेंसस डेवलप करते हैं और फिर बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में है कि ज़ाहिर बात है एक ऑन्कोलॉजिस्ट और एक ऑन्कोलॉजी का सर्जन बैठ के जब बात करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि सिर्फ एक सिंगुलर अकेला डॉक्टर जो है इसको ट्रीटमेंट। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब क्या अलामतें हमें दिखने में मिलेंगी? क्योंकि वैसे ये इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अक्सर पेट तो हमारे यहाँ ख़राब रहता है लोगों का, क्योंकि हम लोग बाहर से खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, गलत टाइमों पर खाते हैं, जो जी चाहता है हम खाते हैं। तो क्या पेट ख़राब होना भी इसकी अलामत हो सकती है? बाउल कैंसर की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जी कोलोन कैंसर, थोड़ा सा लिस्ट कर देता हूँ। एक तो मैंने बता दिया ब्लीडिंग, ठीक है, इज वन पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कहते हैं जी चेंज ऑफ योर बाउल पैटर्न। चेंज ऑफ बाउल पैटर्न का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा एक दफ़ा जाता था, अब वो 4 दफ़ा जा रहा है, लेकिन आप आप वाली बात है, आज भी मैंने बाहर से कुछ खा लिया तो मेरा ज़रा जारी बात है वो तो हाँ, ये आप कहेंगे जी तकरीबन 6 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते तक आपका पैटर्न चेंज है। ठीक है, आपने सब कुछ ठीक कर लिया, डाइट को भी, लेकिन पैटर्न फिर भी चेंज है। तो 6 हफ्ते तक पैटर्न चेंज है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशंस, ठीक है ना जी। ठीक है। और उसके अलावा ये कि आपको अगर थकावट ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वज़न गिरना शुरू हो जाए आपका अनइंटेंशनली, एक तो है ना कि जी मैं
डाइटिंग करना चाह रहा हूँ, वजन गिरा, वो एक अलग चीज़ है, वो एक लेकिन अलग ऑल ऑफ सडन आपका वेट, आप नोट करें कि वजन या कपड़े ढीले हो रहे हैं, सो यू कैन पिक अप दीज लिटिल थिंग्स। और बाकी जहाँ तक है, आप अगर फील करें आप जल्दी थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, अच्छा, तो ये एक जनरल है, किसी भी उसके लिए हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों पे आप अगर फोकस करें तो, और ना सिर्फ ये बल्कि इम्पोर्टेंट लीजिए, अगर आप अपनी डेली डाइटरी रूटीन को ठीक करें ना, आप अपना चांस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर कम कर सकते हैं। साइंटिफिक एविडेंस है, प्रूवन है। ज़बरदस्त। मैं आपको मिसाल एक देता हूँ, हम लोग गोश्त खाने की बहुत शौकीन हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, सब लोग, हर चीज़ में गोश्त होता है। हमारा अब इस वक्त जो रिकमेंडेशन है जी वो ये है कि 500 ग्राम्स ऑफ रेड मीट विद इन अ वीक। अच्छा, सिर्फ 500? सिर्फ 500, बहुत कम है, बहुत कम है जी। लेकिन 500 ग्राम तो एक टाइम पे खाते हैं हम तो एक टाइम पे खाते हैं। हम कह रहे हैं एक हफ्ते, अब नहीं आप चिकन खाएं, आप फिश खाएं, लेकिन रेड मीट की रिकमेंडेशन 500 पर वीक, आधा किलो पर वीक पूरा हफ्ते में। हाँ जी, ठीक तो है, ये रिकमेंडेड है ना। फिर आपका जनरल हेल्थ में आपको ये आ जाता है ना कि मिसाल के तौर पे आपने रात को खाना खाया है ना जी, और सोना है, ठीक है, उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। खाना खाएं फिर 3-4 घंटे के बाद सोएं, मतलब कहने का ये कि हम क्या करते हैं, खाया सो गए। बिल्कुल, मैंने तो डॉक्टर साहब बेड के साथ रखा होता है कुछ ना कुछ। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब एक छोटा सा वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर अनवार अहमद की। डॉक्टर साहब कोलोरेक्टल सर्जन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी अहम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जिस पर बहुत कम हम लोग डिस्कशन करते हैं और इग्नोर भी बहुत होता है ये टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनाब हमारी कोलोन, हमारे रेक्टम, जो बड़ी आंत है वहाँ से खून आना, वहाँ पर ब्लीड होना, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। की भी है डॉक्टर साहब ने, वजूहात की तरफ भी इशारा किया, कैंसर की जो अलामतें हैं उसकी तरफ भी डॉक्टर साहब ने बात की है। तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। लाइव में आपको सवाल है तो कॉल करें, अपने सवाल पूछें। यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम में वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अनवार अहमद हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं कोलोरेक्टल सर्जन हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई कि जनाब रेक्टल ब्लीडिंग है या कोलोन से ब्लीडिंग जो होती है उसकी क्या वजूहात हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर साहब ने बात की, रीजंस की तरफ, पाइल्स की तरफ डॉक्टर साहब ने खास तौर पर बात की है, और भी जो वजूहात हैं उसकी तरफ भी जाते हैं। डॉक्टर साहब कैंसर की तरफ, पाइल्स पर आपने बात कर ली है और कैंसर की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं आप लोग कैंसर अगर डायग्नोज हो गया तो? अच्छा, इसमें एक कैंसर के डायग्नोसिस में आपको पहले एक कोलोनोस्कोपी या वो करानी पड़ती है, तो उसमें हम बायोप्सी ले लेते हैं। तो बायोप्सी पे जब वो एक दफ़ा प्रूव हो जाता है, फिर स्कैन्स वगैरह करके उसकी स्टेज देखते हैं कि किस स्टेज पे है कैंसर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जितनी अर्ली आप सिम्टम किसी को हों वो आए तो हम फिर अर्ली स्टेज पे आउटकम्स बेटर हैं। बात है। तो हम फिर उसको स्कैन्स वगैरह करके स्टेज करके अपने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसको रिसेक्ट कर लेते हैं। और वो मैं एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जन हूँ, तो मैं उसको लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। अच्छा, हाँ जी, छोटे कट से हो जाता है जी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हम ज़्यादा आजकल फोकस हो चुका है कि सबसे नंबर 1 प्राइम टारगेट होता है जी कि कैंसर को कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। ठीक है। उसमें कभी कभी आपको कीमोथेरेपी पहले देनी पड़े, बाद में देनी पड़े, एक डिसाइड किया जाता है वो जी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि जो ऑर्गन है ना हमारा, जैसे हम बड़ी इंटरेस्ट है, उसका फंक्शन जितनी हद तक हम मेंटेन कर सकें वो करें। अच्छा। उसमें ये होता है कि हम जब कैंसर सर्जरी कर रहे होते हैं तो साथ में जो नर्व्स जो उसको मोटिलिटी को अफेक्ट करती हैं उनको हम बचाते हैं। ठीक है। ताकि जब वो सर्जरी ख़त्म हो, जब पेशेंट रिकवर करे तो उसका जो फंक्शन ऑफ द बाउल है वो वापस अपने पे कुछ हद तक थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन इतना इफेक्ट हो कि लाइफ ही बिल्कुल ख़राब हो जाए। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी से हमारे लोग बहुत घबराते हैं कि जी यार कोलोनोस्कोपी नहीं करवानी हमने, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी भी जो है वो तो ये कितनी ज़रूरी है कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी जो है? अच्छा, ये अगेन उसी की तरफ आ जाते हैं कि आप स्पेशलिस्ट के पास अगर आएंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छी तरह
آپ ہمارے پاس نا کچھ ایسے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ جی آپ تو لازمی کروائیں. اچھا. اور کسی کو ہم کہیں گے ہم کروا لیں تو اچھا ہے, نہیں کرائیں گے. لیکن وہ جب تک آپ وہ چیزیں ڈسکس, مثال کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ ایک ینگ بندہ ہمارے پاس آئے اور وہ کہ جی میری فیملی ہسٹری میں بھی کوئی کینسر نہیں ہے, اور اس کو سمٹمز بھی ہم دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں جی نو ریڈ فلیگ سمٹمز, کینسر کے ہم کچھ ریڈ فلیگ, تو ہم اسے کہیں گے یار کروا لیں تو اچھی بات ہے. اگر وہ کہے جی میں نے نہیں کروانی تو, لیکن اگر اس کی ریڈ فلیگ سمٹمز اور باقی اسیسمنٹ پہ مجھے لگے کہ یار نہیں یہ اس کو کروانی, تو میں ان کو کہوں گا جی آپ لازمی کروائیں. میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اگر ہم نے کوئی کینسر پکڑا تو ارلی پکڑے دیں گے. زبردست. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسپیشلسٹ سے جو اس ایریا کا ہے اس سے ریڈ فلیگز وہی بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی ضروری ہے یہ نہیں. جی وہ بھی بتا سکتے ہیں, پلس کیونکہ وہ ان کا ڈے ان ڈے آؤٹ کا کام ہے نا, بالکل ان کے لیے اس چیز کو اسیس کرنا زیادہ بالکل صحیح. اچھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کولونوسکوپی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے, جس کو کروانی ہے اس کو کروانی ہے, یعنی دی بیسٹ آپشن جو ہے وہ ڈائگنوزس کا یہی ہے. اچھا, پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہم لوگ کبھی کبھار سنتے ہیں جی, کہتے ہیں جی بند ہو گئی ہے آنت, یہ اور کوئی چیز ہے؟ جی وہ ہم اسے آپ سمجھ لیں کہ اسے جیسے obstruction, یعنی کہ آنت میں اگر آپ کسی چیز میں کینسر یا چیز اتنی بڑھ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ آنت کو آپ سمجھ لیں ایک ٹیوب ہے, بالکل ایسے جس کے اندر سے سب کچھ گزر, پائپ ہے, وہ اگر کینسر اس کو بند کر دے گا تو وہ بلاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ جب بلاک ہوگی تو وہ آپ پیشنٹ کو بھی پرابلم ہوگی, اور پھر وہ ایک ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے. اس کو بھی آپ سرجری کرتے ہیں؟ اور وہ میرے خیال سے سرجری ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں, اس کو سرجری کے ذریعے کرتے ہیں. اور اس میں پھر تھوڑا بہتر یہ ہے نا کہ چیز کو ایمرجنسی سچویشن تک نہ پہنچایا جائے. بہتر یہ کہ اس سے پہلے, لیکن اگر ہم ہوتی ہیں اور یہ آتے ہیں ہمارے پاس مریض اس طرح کے, اور ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, سرجیکلی ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک. بایوپسی کی آپ نے بات کی, جس میں آپ چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ کینسر اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس سے آپ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بایوپسی یا نڈل کے ذریعے کبھی کبھار چھوٹا سا پارٹ لیا جاتا ہے, جی اس سے پھیل جاتا ہے کینسر؟ نہیں, بالکل نہیں پھیلتا. اسپیشلی میں آپ کو کولوریکٹل کے بارے میں یہ کنفرم بتا رہا ہوں کہ بایوپسی لینے سے کینسر نہیں پھیلتا. ٹھیک ہو گیا, جی صحیح, لاؤڈ اینڈ کلیئر, بالکل اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, صحیح. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب سرجری جو آپ لوگ لیپروسکوپی پہ کرتے ہیں اس میں بیسیکلی کیا اس پارٹ کو کاٹ کے نکال لیا جاتا ہے؟ جی, اس پارٹ کو کاٹ کے نکالتے ہیں. آئیڈیلی اسپیکنگ ہم واپس انٹسٹائنس کو جوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جگہ ایک بیگ یا اسٹوما جسے کہتے ہیں, جس میں آپ آنت کو پیٹ پہ نکال دیتے ہیں, اور وہ ایک اکثر ٹیمپرری وہ ہوتا ہے. اور وہ جب آنت کو آپ پیٹ پہ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی فیکل میٹر ہے وہ اس بیگ میں جو آپ کی پیٹ پہ لگا ہے وہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سٹیج میں ہوتا ہے جب آپ بہت اینڈ سٹیج پہ آتے ہیں, یا وہی والی بات آپ جیسے کہ بلاک ہو گیا یہ چیز, تو ہم اس سٹیج پہ جب آتے ہیں تو پھر یوزلی یہ کرنا پڑتا ہے, اس قسم کی آپشن کو یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. الیکٹیولی اگر پلانڈ کریں تو اس میں بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, لیکن وی کین سم ٹائمز اوائڈ دیٹ. صحیح ہے. لیکن اگر فرسٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج میں چیزیں ہیں تو وہ پھر آپ کاٹ کے اس کو جوڑ دیں گے, اور وہ ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرے گا ظاہری بات ہے چیزوں کو دیکھ کے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, سرجیکل آپشن جو کینسر کا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سرجری, کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی جاتے, لیکن ایک چیز کہتے ہیں کہ جی سرجری کے بعد دوبارہ کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جی, سرجری آپ کی بات ہے صحیح کہ سرجری ایک دفعہ جس کو کینسر ہو گیا کولون کا یا ریکٹم کا, اس کو ہم جو فالو اپ کرتے ہیں انگلینڈ میں, تو ہم لوگ اس کو 8 ایئرس تک فالو اپ کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی, 8 ایئرز میں دیر از اے سیٹ پروٹوکول جس کے تحت ایک خاص ٹائم پہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک خاص ٹائم پہ ان کے سی ٹی اسکینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم میک شیور کریں کہ کینسر دوبارہ واپس نہ آ جائے. اور اگین یہ پروٹوکولز وہی والی بات ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو بتا سکے گا جی اس مہینے میں آپ نے 3 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ کرانا ہے, 1 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کرانا ہے, تو وہ اس کو پھر فالو اپ اچھی طرح کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. جی, اور آپ لوگ ڈیسائیڈ جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں, آنکولوجسٹ, سرجن؟ جی, یہ آئی تھنک کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جہاں پہ مطلب جیسے میں بھی شفا میں ہوں, ہم کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جہاں پہ پراپرلی اف یو وانٹ ٹو ڈو کینسر سرجری, تو وہاں پہ ٹیومر بورڈز کا ہونا یا اس قسم کی MDTs جن پہ سب لوگ مل کے بیٹھیں بڑا ضروری ہے, اور میرے خیال ہے سب جگہوں پہ یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت سے سوالات آپ سے پوچھے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کیونکہ بہت ریئرلی ڈسکس ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں, لوگ سوال بھی نہیں کرتے.
ظاہری بات ہے عام لوگوں سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے لوگ, لیکن تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا لوگوں کی آگاہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر انوار احمد کی. ڈاکٹر صاحب کولوریکٹل سرجن ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آج تفصیل سے بات کی, بلیڈنگ ہو رہی ہے کولون میں, آنت میں, ریکٹم میں, پاخانے میں آپ کو بلیڈنگ نظر آ رہی ہے, ان تمام چیزوں کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. کینسر بھی ہو سکتا ہے, پائلز بھی ہو سکتی ہے, پھر پائلز کے ایک نئے ٹریٹمنٹ کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. ضرور پہلی سٹیج پہ, پہلی علامت پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور صحیح ڈاکٹر جو سب اسپیشلسٹ یا سپر اسپیشلسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے رابطہ کریں تاکہ صحیح ٹریٹمنٹ آپ کا ہو سکے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر انوار احمد کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.